1857 کی جنگ آزادی کے سلسلے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ برطانوی حکومت اور برطانوی فوج نے اپنی امریکہ کی ناکامی سے کیا لرننگز لی اور ان لرننگز کو بر صغیر میں کیسے امپلیمنٹ کیا، اور ان لرننگز میں سے جو اگلی ڈسکشن بنتی ہے، جو کنیکٹڈ ڈسکشن بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ بر صغیر کے اندر جو اسٹرکچر آف دا آرمی ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ ایک لرننگ جو امریکہ سے ڈرا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں سینٹرلائزڈ پوزیشن نہیں رکھنی، اپنے آپ کو ریجنلی پریزنٹ کرنا ہے، ریجنل پریزنس ہم نے اپنی انشور کرنی ہے، تاکہ اگر کسی دوردراز علاقے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ پہنچ سکیں۔ تو ریجنل پریزنس کے چکر میں یا ریجنل پریزنس کو انشور کرنے کے لیے برطانوی افواج نے اپنی 3 ریجنل پریزیڈنسیز بنائی۔ ایک پریزیڈنسی ان کی بنگال میں تھی، ایک مدراس میں تھی اور ایک بمبئی میں تھی۔ اب ان تینوں پریزیڈنسیز میں ظاہر یہاں پہ افواج ہوتی تھی، تو انہوں نے جو سٹرکچر تھا، ہمارا جو سوشل فیبرک ہے، اس کو بڑے کرٹیکلی دیکھتے ہوئے جو بنگال کے اندر پریزیڈنسی تھی، جو بنگال کے اندر آرمی تھی، اس کے اندر ہائر کاسٹ کے ہندو اور جو افلوئنٹ اور امیر مسلمان ہے ان کو اپنی اس فوج میں ڈالا۔ تو اپنی جو فوج کا حصہ ان کا جو بنگال میں ہوتا تھا وہ ہائر کاسٹ ہندوز کے اوپر تھا اور افلوئنٹ مسلمانوں کے اوپر تھا۔ جو مدراس اور بمبئی کی افواج تھی وہ کہتے تھے دیز آر کاسٹ نیوٹرل آرمیز، کہ یہاں پہ جو لوور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے وہ ہندوؤں کا ہو، تو ان سیگمنٹس کے فوجی ہیں جو کہ ان دونوں افواج کے اندر ہیں، جو کہ مدراس اور بمبئی کے اندر ہے۔ اب آرمی جو تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد، اب جب اس کو ایک سٹرکچر بنا دیا گیا کہ ہم نے پورے بر صغیر کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بنگال کی جو کانکویسٹ تھی اس وقت ان کے پاس 2,60,000 کی افواج تھی، اور 1857 کی جنگ آزادی کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ 1857 میں ان کی تعداد تقریباً 3,50,000 تھی، اور ان 3,50,000 میں سے 50,000 صرف گورے تھے اور باقی سارے لوکلز تھے۔ اب اس اتنی بڑی مین پاور کو ہینڈل کرنا، مینج کرنا، یہ بذات خود ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں ایک جو لرننگ اور ڈرا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انگریز 1857 کو کہتے ہی سپاہی میوٹنی ہے یا ریبیلین بائی دا آرمی کہتے ہیں، کہ یہ فوجیوں کی بغاوت تھی، کیونکہ ٹریگر یہاں سے ہوئی تھی۔ تو ان کا کام کیا تھا، افواج کا، ان بہت بڑی افواج کا کام انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ایک تو جو ہمارا بر صغیر کے اوپر ہماری طاقت ہے، ہماری جو قبضہ ہے، اس کو انشور کریں، اور ہماری جو انٹرنیشنل وار چل رہی ہیں ان کے اندر بھی جا کے حصہ لیں۔ اس میں جو بہت ایک کریٹیکل وار اس دور میں پیش آئی وہ افغانستان کی فوج کے ساتھ ان کی جنگ تھی، جس میں 16,000 برطانوی فوجی گئے، اور ان میں سے بتایا یہ جاتا ہے کہ صرف ایک ڈاکٹر واپس آیا تھا، باقی تمام جو فوجی تھے ان کو مار دیا گیا تھا۔ تو پہلی تو یہ ان کے ذمہ کام تھا کہ انہوں نے ان فائٹنگ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور وہ والی جو جنگیں جو برطانیہ باہر لڑ رہا ہے اس کو بھی انشور کرنا ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنے میں ان کی مدد کرے۔ اور دوسری جو بہت بڑی جنگ ہمیں نظر آتی ہے وہ چائنا کے ساتھ تھی۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ جنگ تھی کہ انگریز یہاں پہ اور اس افیون کو چائنا امپورٹ کرتے تھے، اور جب چائنا کو پتہ لگا کہ یہ جو ساری افیون آ رہی ہے یہ انڈیا سے آ رہی ہے، تو انہوں نے انڈین پورٹ کو بین کر دیا۔ تو جیسے میں نے کہا تھا طاقت اپنا نفوذ چاہتی ہے، تو جو طاقت تھی اس وقت، جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس فوجیوں کی صورت میں طاقت تھی، اس کا اظہار انہوں نے ایسے کیا کہ برطانیہ کی حکومت نے ایک وار ڈکلیئر کر دی اگینسٹ چائنا کہ آپ اپنی یہ پورٹ کھولیں، نہیں تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ اور پورٹ کیوں کھولیں؟ کہ ہم نے آپ کے ملک میں افیون بیچنی ہے۔ تو یہ ایک اوور آل سٹرکچر تھا جس کی بنیاد کے اوپر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوج کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے اس چیز کو انشور کیا تھا کہ جو کاسٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے ہندوازم میں اور مسلمانوں میں، اس کو انشور کیا جائے اور اس کو رکھا جائے صرف اپنی بنگال والی فوج میں، اور باقی جو دونوں افواج ہیں ان کو کاسٹ نیوٹرل رکھا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے 1857 کی جنگ ہوئی۔ اب تک ہم نے جتنی بھی بات کی ہے یہ اس کا پرسپیکٹیو تھا، اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اور اب ہم یہ پہنچے ہیں اس سٹیج پہ
کہ جس سے ہم اب ڈٹرمن کریں کہ وہ کون کون سی وجوہات تھیں، کازز کون کون سی تھیں.